پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ اپنی خانقاہ میں اپنے مریدوں اور شاگردوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ علم کے پیاسے خالی ہاتھ ان کے پاس آتے اور علم کے خزانے لے کر اپنے گھروں کو لوٹتے۔ ان بزرگ کا ایک شاگرد بہت عرصے تک ان سے تعلیم حاصل کرتا رہا۔ وہ بھی اپنے اس شاگرد کا بہت خیال رکھتے اور بڑے شوق سے اسے پڑھاتے تھے۔ شاگرد کا دل تو یہ چاہتا تھا کہ ساری زندگی اپنے استاد کی خدمت میں ہی حاضر رہے اور تعلیم حاصل کرتا رہے، لیکن آخر وہ وقت آ گیا جب بزرگ نے اس سے کہا، تم اب تک جتنی تعلیم حاصل کر چکے ہو وہ کافی ہے۔ آپ اپنے علم اور اچھے کاموں سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ۔ شاگرد کو اپنے مرشد اور استاد کا یہ حکم ماننا پڑا اور اس نے گھر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب وہ خانقاہ سے رخصت ہونے لگا تو بزرگ نے اس سے پوچھا، بیٹا تم کافی عرصہ ہمارے پاس رہے ہو، یہ تو بتاؤ تم نے یہاں رہ کر کیا کچھ حاصل کیا؟ بزرگ نے یہ سوال اپنے شاگرد کا علمی مرتبہ معلوم کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ یہ اطمینان کرنا چاہتے تھے کہ خدا کے فضل سے وہ بہت بڑا عالم بن کر اپنے گھر جا رہا ہے، لیکن شاگرد نے ان کی امید کے خلاف یہ جواب دیا، حضرت میں نے آپ کی خدمت میں حاضر رہ کر صرف 8 باتیں سیکھی ہیں۔ صرف 8 باتیں؟ بزرگ نے حیران ہو کر پوچھا۔ شاگرد نے کہا، جی ہاں، صرف 8 باتیں، اور ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو نہ دولت سے محبت کرنی چاہیے، نہ اونچے عہدوں اور شان و شوکت سے، اسے نیکی کرنے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنانا چاہیے۔ شاگرد کی یہ بات سن کر بزرگ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، بے شک تم نے بہت اچھی بات سیکھی ہے۔ اچھا اب یہ بتاؤ دوسری بات کون سی ہے؟ شاگرد بولا، جناب دوسری بات یہ سیکھی ہے کہ انسان کو ہر وقت اور ہر حال میں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے وہ ہر قسم کی برائیوں سے بچا رہے گا۔ دراصل آدمی گناہ اس وقت کرتا ہے جب وہ اللہ پاک کو بھول جاتا ہے۔ شاباش تم نے یہ بات بھی کام کی سیکھی ہے۔ بزرگ خوش ہو کر بولے۔ شاگرد نے کہا، اور جناب اعلیٰ میں نے تیسری بات یہ سیکھی ہے کہ آدمی کو لالچ اور کنجوسی سے بچنا چاہیے۔ عام آدمیوں کا حال یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اچھی اچھی چیزیں اکٹھی کرنے میں لگے رہتے ہیں، خزانے جمع کر لیتے ہیں، لیکن یہ خزانے ان کے کسی کام نہیں آتے۔ جب موت آتی ہے ان پر دوسروں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ پاک انسان کو جو اچھی چیز دے اسے اس کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے اسے ثواب حاصل ہوگا جو مرنے کے بعد اس کے کام آئے گا۔ بزرگ نے کہا، اس بات کو بھی بہت اچھا کہا تم نے۔ شاگرد بولا، اور جناب میں نے چوتھی بات یہ سیکھی ہے کہ سچی عزت اور اونچا درجہ صرف اچھے کام کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ خدا کے نزدیک وہی بڑا ہے جو اچھا راستہ اختیار کر کے بھلائی کا کام کرتا ہے۔ بزرگ خوش ہو کر بولے، بالکل ٹھیک کہا۔ اب شاگرد نے 5ویں بات کے بارے میں کہا، اور جناب میں نے 5ویں بات یہ سیکھی ہے کہ دوسروں کو اچھی حالت میں دیکھ کر جلنا اور حسد کرنا بہت بری بات ہے۔ انسان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ سب نعمتوں اور خزانوں کا مالک اللہ پاک ہے، اسی کے آگے دامن پھیلانا چاہیے۔ کسی سے کوئی چیز چھین لینے کا خیال دل میں ہرگز نہیں لانا چاہیے۔ بزرگ نے کہا، بہت خوب اور چھٹی ہوئی بات کی ہے۔ شاگرد نے کہا، ایک سچا اور کھرا انسان اسی وقت بنا جا سکتا ہے جب بندہ دنیاوی اشیاء سے قطع تعلق اختیار کر کے خالص اللہ عز و جل کا ہو جائے اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا چھوڑ دے۔ شاگرد نے 7ویں بات یہ بتائی کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق اجر ملتا ہے اور اس کا نام مکافات عمل ہے۔ بزرگ نے شاگرد کی اس بات پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا اور پوچھا کہ 8ویں بات کیا ہے؟ شاگرد نے کہا کہ 8ویں بات میں نے یہ سیکھی ہے کہ ہمسائے کا حق دوسرے کی نسبت پہلے ہے اور اپنے پڑوسی کی ضروریات اور اس کی دکھ تکلیف کا احساس کرنا ہی ایک اچھے ہمسایہ ہونے کی نشانی ہے۔ شاگرد کی یہ 8 باتیں سن کر بزرگ نے کلمہ شکر ادا کیا اور شاگرد سے کہا کہ تم ان 8 باتوں سے جو کچھ سیکھا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھنا اور اپنی زندگی کو ان باتوں کے مطابق ڈھالنا۔